دوسری بات، دوسری نصیحت، دوسری خصلت، آپ فرماتے ہیں سنجیدگی اور مذاق کی صورت میں بھی جھوٹ سے بچے، کیونکہ جب وہ جھوٹ سے بچے گا اپنی ذات سے اسے پکا کر لے گا، اس کی عادت بن جائے گی کہ وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے۔ اس کی زبان جب اس کی عادی ہو جائے گی تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے سینے کو کھول دے گا۔ یہ اولیاء کو جو مقام حاصل، آج ہم میں سے بعض لوگ کوئی کرامت بیان کی جائے، فلاں ولی کی یہ کرامت تھی، ان کی یہ حالت تھی، تو کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حالات، یہ بڑا خوبصورت واقعہ اور میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، آپ کے حالات بیان کیے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ بہت بڑے محدث تھے، حتیٰ کہ لقب کیا ہے؟ خاتم الحفاظ، حافظ الحدیث، حدیث کی مہارت میں یہ بندہ آخری ہے، اس جیسا بندہ اس کے بعد نہیں آنا، اتنا بڑا محدث۔ حالات میں جہاں انہوں نے اولیاء کے، علماء کے حالات بیان کیے اپنی کتاب میں، مشہور ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں جہاں پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے حالات جہاں پر بیان کیے تو واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ لوگوں سے، لوگوں کے دلوں کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی کاغذ آ گیا، اس پہ سوال لکھا ہے، کسی نے الفاظ ہمارے سامنے بولے، الفاظ کے مطابق ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ایسے ولی تھے، ایسے عالم تھے جو لوگوں سے ان کے دلوں کے لحاظ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے وہاں واقعہ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، یہ میں کسی عام بابے کی بات نہیں بیان کر رہا، کوئی کتاب لکھنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا چلو میں بھی کرامت لکھ دوں ان کی، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی حدیث کے بارے میں کہہ دے یہ حدیث صحیح ہے تو کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، کسی حدیث کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اتنے بڑا حافظ الحدیث۔ اب آپ فرماتے ہیں ایک شخص، ایک عالم تھے، ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کسی عقیدے کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا، ان سے بھی پوچھوں گا اس معاملے میں کہ یہ جو عقیدہ ہے صحابہ کا، تابعین کا، اس میں کیا عقیدہ تھا، میں ان سے جا کر سوال کروں گا۔ اب آپ کی مجلس میں وہ جا کر وہ عالم دین بیٹھ گئے، آپ اندازہ کریں اس وقت کے عالم دین ایسے عالم ہیں، اولیاء میں تو مقام ہے ہی، علماء میں مقام ایسا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوگی تو وہ عبد القادر جیلانی کے پاس جا کے حل ہوگی، اگر کوئی کسی چیز کا جواب ہمیں نہیں معلوم تو وہ ہم سے بھی بڑا عالم ہے، عالم جس کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں جب ان کے پاس جا کر ان کی مجلس میں بیٹھا تو دوران گفتگو، آپ نے گفتگو کرتے کرتے، ابھی میں نے سوال نہیں پوچھا کہ جب فارغ ہوں گے تو پھر میں اپنا سوال سامنے رکھوں گا، ابھی میں تو بیٹھا ہوں جا کر ان کی گفتگو سن رہا ہوں، دوران گفتگو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو فلاں عقیدہ ہے صحابہ کا، تابعین کا، اس میں یہ عقیدہ تھا، یعنی جو میں سوال دل میں لے کر گیا تھا ابھی زبان پر نہیں آیا تھا، آپ نے دوران خطبہ، دوران بیان، دوران خطاب اس کو بیان کر دیا۔ کہتے میرے نہ دل میں آیا، خطباء کی، خطیبوں کی، علماء کی عادت ہے یا اتفاق سے ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو چکا ہوگا، آپ کوئی سوال اپنا ذہن میں لے کر آئے ہوں گے کہ ہم نے جمعے کے بعد قاری صاحب سے پوچھنا ہے، نماز کے بعد، درس کے بعد قاری صاحب سے پوچھنا ہے، بعض اوقات اتفاقی طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بیان میں پہلے ہی اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میرا تو مسئلہ بغیر پوچھے ہی حل ہو گیا، قاری صاحب نے تو آج وہی موضوع بیان کر دیا، سوال میں بھی یہ لے کر آیا تھا، مجھے تو پوچھنے نہیں پڑا۔ اب کہتے ہیں میرے دل میں آیا، اتفاقی طور پر ایسا ہو ہی جاتا ہے، کہتے ہیں آپ نے میری طرف دیکھ کر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے،
کہتے ہیں میں نے دل میں کہا، خطیبوں کی، علماء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی بندے کی طرف متوجہ ہو کر، کسی کی طرف توجہ کر کے کوئی مسئلہ بیان کر ہی دیتے ہیں۔ اتفاقی طور پر آپ نے مجھے دیکھ کر دوبارہ بیان کر دیا۔ کہتے جب دوسری مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے فرمایا، میرا نام لے کر کہا، میں تیرے لیے ہی بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب آپ نے نام لے کر مجھے کہا کہ میں تیرے لیے بیان کر رہا ہوں، میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں نے تو تیرے ولی کے بارے میں ایک بدگمانی کی کہ ان کو کیا پتا، یہ تو اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہوگا۔ دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، اگر میرے اس عمل سے تیرے اس ولی کی گستاخی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں جب میں نے دل میں یہ کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ نے دوران خطاب ہی میری طرف توجہ کر کے کہا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اس مقام پر جو بندہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ ہم چونکہ نہ ہمارے اندر یہ عادتیں، نہ ہمارے اندر یہ خصلتیں، جھوٹی قسمیں ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی پہلے ان کی جگہ، ان کے مقام پر پہنچو تو صحیح، تو پھر خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اب صحابہ کی بھی کرامتیں ہیں، اور پھر موضوع ذرا دوسری طرف چلا جائے گا۔ حضور کی بیٹھک ہے، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہمیں انہی کانوں کے ساتھ وہ جو لقمے ہم کھا رہے ہوتے تھے، وہ جو سبحان اللہ لقمے کہتے تھے، ہمیں وہ بھی سنائی دیتا تھا۔ ہمیں دیتا ہے؟ ہمیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ ہم اس مقام پر نہیں پہنچے، اپنے آپ کو اتنا ستھرا ہی نہیں کیا ہم نے۔ ظاہر تو سب کا پاک ہے، ظاہر تو سب کا حسین ہے، خوبصورت ہے، جب دل پاک ہوتا ہے، وہ اسی لیے وہ اللہ والے اتنی تکلیفیں اللہ کی راہ میں برداشت کرتے رہے۔ ان کا ایمان، ان کا وہ روحانی رب نے جو مقام دیا تھا وہ مضبوط اتنا تھا، ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر ان کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے وہ چاشنی نہیں حاصل کی، ہمیں اس کا مزہ ہی نہیں ابھی آیا، ہمیں وہ لطف ہی نہیں ہم نے کبھی لیا۔ جس کو ہوتا ہے یہ اسی کو